بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آپ سب کو مبارک ہو اس محفل کی، اور آپ سب کا شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے۔ تو یہ بہت مبارک محفل ہے اس لیے کہ اس میں آپ ایک فکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فکر یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آ جائے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آ جائے۔ پاکستان بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمے کے لیے پاکستان بنا، اللہ رسول کے نظام کے لیے پاکستان بنا۔ اس میں کوئی اور نظام چل سکتا ہی نہیں، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج باطل کا وہ نظام چل رہا ہے کہ جو دنیا میں کہیں شاید نہ چل رہا ہو۔ اور ہم کمپیئر کریں ذرا اپنے آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ کہ باطل کی حفاظت کے لیے یورپ نے کیا کچھ کیا ہے، اور بتوں کی حفاظت کے لیے ہندوؤں نے کیا کچھ کیا ہے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے کلمے کے نظام کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا، دوش تا کمر، یعنی یورپ نے سینہ سپر ہو کر، زرہ پہن کر اپنے باطل کی حفاظت کی ہے۔ اور ادھر ہندو کا یہ حال ہے، بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب۔ کہ ہندو بھی اپنے بت خانے کی حفاظت کے لیے سر بہ کفن ہے، پوری طرح تیار ہے، اور مسلمان ہے کہ تقدیر کے رونے روتا رہتا ہے منبر اور محراب پہ بیٹھ کے بھی۔ تو ہم کیوں اپنے کلمے کی، اپنے مذہب کی، اپنے حق کی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اپنی آزادی، اپنا ملک، اپنی قوم، اپنی دھرتی، اپنی وراثت، اپنا مستقبل، اپنی نسلوں کا مستقبل، ہم اس کی حفاظت کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو تیاری کا حکم اتنا سختی سے دیا ہے کہ قرآن پاک میں آیات کا مفہوم ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو اور اپنے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ دشمن کے دلوں پہ آپ کی ہیبت رہے۔ مگر آج ہم بھی تیار نہیں، ہمارے گھوڑے بھی تیار نہیں۔ گھوڑوں سے مراد اس دور میں علماء اکرام نے جدید اسلحہ لیا ہے۔ ہم اسلحہ نہیں بنا سکتے، خود تیار نہیں کر سکتے، لوگوں سے خریدتے ہیں۔ دشمن کبھی بھی ہمیں وہ اسلحہ نہیں دے گا جو اس کے خلاف استعمال ہو سکے۔ تو دشمن ہم سے بالاتر ہے، وہ تیار بھی ہے، اس کے گھوڑے تیار بھی ہیں، اس کا اسلحہ تیار ہے، اور ہمیں بھی اسلحہ، پرانا اسلحہ جو ان کے ہاں ردی ہو چکا ہے، وہ ہمیں بیچ رہے ہیں، اور بھاری قیمت پہ بیچ رہے ہیں، اور ہم اس پہ ہی ناز کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کو پریکٹیکلی جھٹلا رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ رسول کا نافرمان ہوگا، قرآن کا نافرمان ہوگا، اس کا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے، نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت زکوٰۃ اور عشر کا نظام نہیں ہے، جبکہ قرآن کا حکم اور بار بار حکم ہے، نماز کے بعد ذکر ہی زکوٰۃ کا ہے، لیکن دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ تو جب اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ دیا، ہمارا سروائیول کیسے ہے؟ یہ تو ہم اس کے محبوب کے صدقے سے یہ چند سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، ورنہ ہمیں تو یہ بھی حق نہیں ہے۔ تو ہمیں اب یہ علم اٹھانا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس علم اٹھانے کے لیے ہم گھروں سے نکلے ہیں، اس میدان میں آئے ہیں، پاکستان محافظ پارٹی کی صورت میں اس قوم کی تقدیر بدلنے کا علم اٹھایا ہے۔
تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے. ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے، ہم میں کوئی مہارت نہیں ہے، ہم میں کوئی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے. ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو موزوں نہیں سمجھ سکتے، مگر اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی مدد پہ بھروسہ کر کے ہم بے سر و سامان نکلے ہیں. اور اس چیز پہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ مہربان ہوگا اور ترس کھائے گا کہ ہم بے سر و سامان بھی اس کی راہ میں نکل آئے ہیں، صرف اس پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لانا ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے، اور یہ نظام آئے گا انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا، اور بہت جلد آئے گا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس قدر یقین کہ انشاءاللہ ضرور آئے گا، جلد آئے گا، اور ہمارے ہاتھوں سے آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یہ انعام، اپنی یہ رحمت، اپنا یہ فضل و کرم ہمیں دکھائے گا، ہمیں وہ عطا فرمائے گا. کیونکہ میں رات ہی ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ انسان جب کہتا ہے، 3 دفعہ جب کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے، مجھے جنت دے، مجھے جنت دے، 3 دفعہ جب کہہ دیتا ہے تو جنت خود کہتی ہے یا اللہ یہ مانگ رہا ہے، اسے دے دے. سبحان اللہ. اور جب کوئی شخص جہنم سے چھٹکارا مانگتا ہے اور 3 دفعہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے، چھٹکارا دے، چھٹکارا دے، تو جہنم خود کہنے لگتی ہے کہ یا اللہ اس کو چھٹکارا دے دے، یہ مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اگر بار بار مانگیں گے کہ یا اللہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام عطا فرما دے، اور بار بار مانگیں گے تو یہ زمین بھی پکارے گی، آسمان بھی پکارے گا کہ یا اللہ ان کو دے دے، یہ مانگ رہے ہیں. تو ہم مانگیں، اللہ سے مانگیں، اس قدر مانگیں کہ دنیا والے بھی ہمارے گواہ ہو جائیں کہ ہاں یہ مانگنے والے ہیں. تو پھر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. تو اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور اس کام سے یہ ہوگا کہ تعلیم 100% ہوگی، ہنر 100% ہوگا، روزگار 100% ہوگا، خوشحالی ہوگی. یہ غربت و افلاس کی چکی میں پسنے والا معاملہ نہیں ہوگا. عدل ہوگا، امن ہوگا، اور امن اتنا ہوگا کہ زیور سے لدی عورت پورا ملک پھرے گی، اسے ڈر نہیں لگے گا. اور عدل اتنا ہوگا کہ کسی بہن کو اپنا حق مانگنا نہیں پڑے گا، اس کو جائیداد میں حصہ آٹومیٹکلی حکومت دے گی، اور اس پہ یہ پابندی بھی لگائے گی کہ وہ آگے کسی بھائی کو دے نہیں سکتی، تاکہ یہ ظلم معاشرے سے ختم ہو جائے. عورت صاحب جائیداد ہوگی، اس کی معاشرے میں عزت ہوگی، اس کا مقام ہوگا، ہر کوئی اسے دھکے نہیں دے گا، ہر کوئی اسے گھر سے نہیں نکالے گا، ہر کوئی اسے طلاق کی دھمکیاں نہیں دے گا، اور حتیٰ کہ طلاق نہیں دے گا. تو یہ سارے معاملات درست ہوں گے جب معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام آئے گا. آپ کی زراعت ایک ماڈل قسم کی زراعت ہوگی، آپ کی صحت کا نظام دنیا سے بہتر ہوگا، آپ کی صفائی کا انتظام ایسا ہوگا یہ لاہور لندن سے زیادہ صاف ستھرا خوبصورت ہوگا. آپ کی ٹریفک کے سلسلے ایسے ہوں گے جیسے دنیا میں چل رہے ہیں، اور یہ حادثات اور یہ بے ضابطگیاں یہ نہیں ہوں گی. اور وہ نظام جرمانوں کا نظام، میں تو اس دور میں اس کو آئیڈیل نظام کہتا ہوں، ایسا ہوگا کہ نہ تو کوئی بدنظمی ٹریفک میں ہوگی، نہ کوئی بازاروں میں ہوگی، اور نہ ہی کوئی تجاوزات ہوں گے، اور خزانہ بھی بھرا ہوگا. ہمیں تو ہمیشہ یہی پڑی رہتی ہے خزانہ خالی، خزانہ خالی ہے، کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، خزانہ خالی ہے. تو یہ خزانہ بھی بھرا ہوگا اور کام بھی سارے ہوں گے. تو ہمیں وہ نظام جو جزا و سزا کا نظام ہے وہ لانا ہوگا. اب جب یہ اللہ اور رسول کا نظام آئے گا تو زکوٰۃ سے ہی آپ کی اتنی انکم ہوگی کہ آپ کا خزانہ بھرا ہوگا، آپ کو ٹیکس لگانے نہیں پڑیں گے، آپ کو قرضے لینے نہیں پڑیں گے، اور عشر لے لیں گے تو اتنا پیسہ ہوگا آپ کہیں گے کہ ڈیولپمنٹ کرو، جتنا جب ختم ہو جائے اور لے جاؤ. ایران میں جب ایک وقت آیا تھا انقلاب کے بعد، تو ایران میں وہ گرچہ ان کے وعدے تو بہت زیادہ تھے لیکن جنگ کی وجہ سے پورے نہ ہو سکے، مگر پھر بھی یہ حالت تھی جنگ سے پہلے کہ وہ کہتے تھے ڈیولپمنٹ کرو، ختم ہو جائیں پیسے اور لے جاؤ، ڈیولپمنٹ کرو، کوئی پابندی نہیں کہ کتنے عرصے کے لیے یہ بجٹ ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارے وسائل
بروئے کار آئیں گے، ہماری زکوٰۃ، ہماری عشر، یہ بروئے کار آئیں گے، اور پھر ہمارے خزانے جو چھپے ہوئے ہیں جو ہم نکال نہیں پا رہے، کیونکہ ہمارے ملک کے سارے انجینئر، ہمارے ملک کا ٹیلنٹ، ہمارے ملک کا برین وہ سارا ڈرین ہو گیا، دنیا میں جا کے وہ دنیا کو سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور اپنا ملک بیچارہ اس یوسف علیہ السلام کی طرح ہے جو بیٹے کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے، اور بیٹا زلیخا کی آنکھوں کا نور بنا ہوا تھا۔ آج پاکستان کے لوگوں نے دنیا کی آنکھیں منور کر دی ہیں، اور پاکستان بیچارہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، ابھی تک کوئی راستہ نہیں ملا ہے۔ تو وہ ہمارے سائنسدان جب واپس آئیں گے، وہ صرف اس لیے نہیں آتے کہ یہاں پہ امن نہیں ہے، عدل نہیں ہے، بیچارے پریشان ہوتے ہیں آ کے، تو اس لیے وہ واپس جاتے ہیں۔ جب یہ حالات درست ہوں گے وہ سب واپس آئیں گے، اپنے اثاثے بھی واپس لائیں گے، اپنی دولت بھی واپس لائیں گے، اور آ کے اس ملک کے خزانے نکالیں گے۔ ہمارا سونا ہمارے کام آئے گا، ہماری چاندی ہمارے کام آئے گی، ہمارا کوئلہ ہمارے کام آئے گا، ہمارا زمرد ہمارے کام آئے گا، ہمارے تیل کے کنویں نکلیں گے، انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا۔ تو یہ ملک وہ ہوگا جو دنیا کا بہترین ملک ہوگا، یہ قوم دنیا کی بہترین قوم ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آ جائے، اور یہ نظام لانے کے لیے فرشتے اس وقت اتریں گے جب ہم فضائے بدر پیدا کریں گے۔ ہاں، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، مگر اس وقت آئے گی جب ہم پہ اللہ کو ترس آ جائے گا۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی، کام کرنا ہوگا۔ جب کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے چند اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے کہ نیت کر لیں، ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ کی زمین پہ ہم نے اللہ کا نظام لانا ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ سے بہتر کون نظام بنا سکتا ہے؟ اور خاتم النبیین، قیامت تک کے لیے نبی اور رہنما، ان سے بہتر رہنمائی پوری انسانیت کے لیے اور کون دے سکتا ہے؟ تو یہ کلمے کا نظام ہی ہے ہماری انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ اب ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم یہ نظام لا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ نیت کر لی، اس نیت کی نشانی بھی دیکھنی ہے کہ کیا ہم نے نیت کی ہے۔ نیت کی نشانی یہ ہوتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ نیت کرتا ہے کہ میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ رات دن پڑھتا ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھتا تو سب کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی نیت نہیں ہے میڈیکل کالج میں جانے کی، ڈاکٹر بننے کی۔ تو اسی طرح نیت کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ ہماری محنت دنیا کو نظر آئے، ہمارا مال اس راہ میں خرچ ہو، ہماری جان اس راہ میں قربان ہونے کو تیار رہے، ہمارا وقت اس کام میں لگے۔ اگر تو ہم یہ کوالٹیز دکھا رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نیت ہے کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم ویڈیو میٹنگ میں بھی نہیں آ سکتے، ہفتے کے بعد 1-1.25 گھنٹہ، ہم جو دوسری میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی نہیں آ سکتے، ہم وقت بھی نہیں نکال سکتے، ہم پیسہ بھی نہیں لگا سکتے، تو پھر جان کیسے دیں گے؟ اللہ کی راہ میں تو اللہ تو قربانی مانگتا ہے، اور حکم ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادا، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کرنے کا حق ہے۔ تو معاوضہ تو اس وقت ملتا ہے مزدور کو جب وہ مزدوری کا حق ادا کرتا ہے۔ اگر مزدور مزدوری کا حق ادا نہ کرے اور ایسے ہی وقت گزار دے تو اس کو معاوضہ دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور معاوضہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یا کم ملتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ بعد کا معاملہ۔ اگر معاوضہ اللہ سے لینا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر جہاد کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت دنیا میں اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے تعلیم سے بڑا جہاد کوئی نہیں، علم و ہنر سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ یہ علم و ہنر فاؤنڈیشن ہماری، یہ بنیاد ہی اس چیز کی ہے، اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کہ اس جہاد کے بغیر ہم کلمے کا نظام نہیں لا سکتے۔ تو علم و ہنر فاؤنڈیشن میں بھی سب دوست سپورٹ کریں، اور اس کو ہم نے اور بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان محافظ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم سب نے اپنی نیت کا اظہار کرنا ہے،
لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ نظام لانے والے ہیں، ہم وقت بھی دیں، مال بھی دیں، جان بھی دیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، جب ہم سرب کفن ہو کر بدر کا میدان پیدا کریں گے، فضائے بدر پیدا کریں گے، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو فرشتے اب بھی نہیں آئیں گے، اور بلکہ اب تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ ہماری خصوصی مدد فرمائے گا۔ تو نیت کر لی، اور نیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اب نیت کے بعد دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ جو کام کرنا ہے اس کے لیے پلاننگ کریں۔ جیسے آپ دوست سارے پلاننگ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کہاں کہاں پہ اپنا پیغام پہنچانا ہے، کس طریقے سے پہنچانا ہے، کیسے ورکنگ کرنی ہے، پریس کانفرنس کی کیا تیاری کرنی ہے، رجسٹریشن انشاءاللہ ہونے والی ہے، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، ٹیم بنانی ہے۔ ٹیم اچھی بن جائے تو ورلڈ کپ جیت لیتی ہے، ٹیم نہ بنے تو محلے کا میچ بھی ہار جاتی ہے۔ ٹیم بنانی ہے، تو اب اس کے لیے کرنی ہے پلاننگ۔ تو اپنے جتنے رابطے ہیں سب کو اپنا پہلے پیغام پہنچائیں، پھر جو دوست اس میں ہم انہیں تھنک ٹینک کہیں گے، ہم مجلس شورا کے افراد بھی انہیں کہیں گے، ہمارے یہ ارکان وہ بیٹھ کے اس پہ سوچیں، فکر کریں، بحث کریں، میٹنگز کریں رات دن۔ دیکھیں ہم جو میٹنگز کرتے ہیں ہفتہ وار میٹنگ، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں تو دن میں 5 دفعہ میٹنگ ہے۔ یہ مسجدوں میں نماز جو مردوں پہ فرض کی کر دی گئی کہ گھر میں پڑھیں تو ہوتی ہی نہیں نماز، یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ دن میں 5 دفعہ ان کی میٹنگ ہو۔ تو ہمیں فریکوینٹلی میٹنگز کرنی ہے، روزانہ کئی بار سوچنا ہے، بیٹھنا ہے، آپس میں ملنا ہے، اور یہ پلاننگ کرنی ہے کہ جو کام کرنا ہے، جو ہم نے نیت کی ہے، جو ارادہ کیا ہے، جو عزم کیا ہے، جو پرچم اٹھایا ہے، اس کے لیے ہمیں کام کیسے کرنا ہے۔ پلاننگ کر کے چلیں گے، راستے متعین کر کے چلیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے۔ اگر پلاننگ کے بغیر چلے، راستوں کا پتہ نہ ہوا، تو ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، جیسے ہم نے دیکھا ہے 70 سال سے قوم بھٹک رہی ہے، ہمارے قائدین بھی بھٹک رہے ہیں، تو کسی منزل پہ نہیں پہنچ پائے، ہم بھی ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے ہوگا، اور جائز طریقے سے ہی ہوگا۔ ناجائز کا تو ہم نے راستہ اختیار کرنا ہی نہیں، جھوٹ بولنا ہی نہیں، کسی سے جھوٹا وعدہ کرنا ہی نہیں، کسی کو چکر دینا ہی نہیں، کسی کو دھوکہ دینا ہی نہیں، اور کام تو لوگوں کے کرنے ہیں، آگے ہو کے کرنے ہیں۔ وہ کہے نہ کہے اور ہمیں پتہ چل جائے کسی کو ضرورت ہے، ہمیں اس کے بھی کام کرنے ہیں، اور ایک شرط کے ساتھ کرنے ہیں، جائز ہوگا تو کرنا ہے، ناجائز ہوگا تو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہم اپنا اصول بنا کے اور پلاننگ کریں کہ ہمیں اپنی منزل کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے نیت اور پلاننگ کے بعد عمل، پریکٹیکل۔ تو پریکٹیکلی ہم سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو، وقت نہ دے سکتا ہو تو مال دے دے، وہ بھی بہت بڑی اعانت ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ جس کے پاس وقت ہے، مال نہیں ہے، وہ وقت اپنا زیادہ دے دے، بہت بڑی قربانی ہے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور اس طرح سے مجنون ہو کے ہم کام کریں، دیوانے ہو کے ہم کام کریں اللہ اور رسول کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب پہ تو ایک جان تو کیا لاکھوں جانیں بھی قربان کر دیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی بھی کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری جان اپنے محبوب پہ فدا ہو جائے، اللہ کے محبوب پہ فدا ہو جائے۔ تو اس لیے تیار رہنا ہے، جب وقت آئے کہ ہمیں جانا پڑے اس دنیا سے تو ہم جائیں ہی ان کے نام پہ۔ اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی خودکشی مانگ رہے ہیں، موت مانگ رہے ہیں، نہیں، ہم موت نہیں مانگ رہے، لیکن اے اللہ جب وقت آئے تو تیری راہ میں آئے، شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ تو ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت قربان کریں گے اور اس راہ میں نکلیں گے، پریکٹیکلی کام کریں گے، تو پھر ہم منزل پہ پہنچ پائیں گے۔ یہ تیسرا اصول ہے، پریکٹیکل یعنی عمل۔ اور چوتھا اصول اس کا یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کے
سوال کا جواب دیں، یعنی زیادتی کا جواب دیں۔ شروع میں سنت کے مطابق تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، ظلم سہنے پڑتے ہیں، لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، گھر والوں کی بھی ملامت سہنی پڑتی ہے، ماں باپ کی بھی سہنی پڑ جاتی ہے۔ تو ہم ملامت گروں کی ملامت سے پریشان نہ ہوں، صبر کریں، اللہ پہ دھیان رکھیں، اللہ کی رحمت کی طرف دھیان رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ آزماتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ اب پختہ ہو گئے ہیں تو پھر وہ نواز دیتا ہے، اور جب پختہ نہ ہو اور خام کو اگر وہ دے دے گا تو اس سے بربادی کا سامان زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی چیز مل جائے گی تو وہ ہمارے لیے باعث پریشانی ہوگی۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، جب تک ہم پختہ نہیں ہوئے ہیں، خام ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہیں، تو ہماری حیثیت مٹی کی طرح ہے بس، اور کچھ نہیں۔ پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، اور اللہ کرے کہ ہماری تربیت ایسی ہو جائے، ہمیں آپس میں ہی کرنی ہے، ایسی تربیت ہو جائے کہ ہم جانثار صحابہ کی قدموں کی خاک کی طرح مقام پا جائیں۔ تو اگر ہمیں ان کے قدموں کی خاک جیسا مقام بھی مل گیا، ہماری اتنی تربیت ہو جائے کہ ہم اس راہ میں چلنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ہاں جو مشکلات آئیں گی، یہ اصول ہے اس راستے کا کہ صبر کرنا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ دفاع کرتے ہوئے ہم دشمن کو بتا سکیں گے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کا پانچواں اصول یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے ایک سانس پہ بھی قدرت نہیں رکھتے، کسی کے پاس اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے، لہذا جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کرنا ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگتے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ ہم تیری راہ میں نکلے ہیں اور بے سر و سامان نکلے ہیں، ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں، قابل بھی نہیں ہیں، ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، جتنا بڑا پرچم ہم نے اٹھایا اتنی ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، تو اللہ ہماری مدد فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے یہ چمن اجاڑ دیا، ہم نے بہت کوتاہیاں کی، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ اجڑا ہے، تو اے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری مدد فرما دے، کیونکہ مدد کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ 5 اصول ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی محنت کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ اب دیکھیے، رات میں شمع جلائیں تو روشنی کا پتہ چلتا ہے اور شمع نظر آتی ہے، دن میں کوئی جلائے تو نہیں نظر آتی۔ آج قوم میں جہالت کے اندھیرے ہیں، غربت و افلاس کے ڈیرے ہیں، دلدل میں دھسی ہوئی ہے قوم۔ تو آج ان اندھیروں میں اگر ہم علم کی شمع جلائیں گے، ہنر کی شمع جلائیں گے، اور یہ پاکستان محافظ پارٹی کی صورت میں سیاست کی شمع جلائیں گے، پاکیزہ سیاست کی۔ آج ہمارا ایماندار، دیندار، مذہبی طبقہ سیاست سے متنفر ہے، اس کو عیب سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، حالانکہ ہر مسلمان پر سیاست فرض ہے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے زمین پہ۔ جب اللہ کا خلیفہ سیاست نہیں کرے گا تو خلافت کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے خلیفہ پہ، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا فرض ہے، اور اس کے لیے اسے قیادت کرنی پڑے گی، خلافت کرنی پڑے گی، امامت کرنی پڑے گی، قیادت کرنی پڑے گی، سیاست کرنی پڑے گی۔ ہر مسلمان پہ سیاست فرض ہے، لیکن ہمارا مذہبی طبقہ اس لیے متنفر ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے اس کا امپریشن ہی خراب کر دیا، اس سیاست کو ایک ناپاک سیاست بنا دیا، جبکہ یہ تو ایک مقدس پیشہ ہے۔ تو ہمیں اس کا تقدس ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کے تقدس کو بحال کرنا ہے۔
تاکہ ہمارے دیندار لوگ، خدمت خلق کرنے والے، سوشل ورکرز میدان عمل میں آئیں اور انسانیت کی خدمت کا حق ادا کریں اور انسانیت دکھوں سے نجات پائے۔ تو ہمیں اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے وہ کام کرنے ہیں جو نہیں کر پائے۔ اس وقت قوم پہ، ملک پہ بدترین وقت ہے، اندھیری رات ہے، عصر 9 ہمارا جی وقت ہے، رات ہے، اور ہماری حیثیت اس میں کیا ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں دیکھ لیں، مسلمان ہی تو ہے، اور کون کرے گا یہ اندھیرے دور؟ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ ہم سوچ لیں ہمارے علاوہ کون ہے، مسلمان کے علاوہ کون ہے جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لائے گا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لائے گا؟ کون لائے گا؟ ہمیں مقرر کیا اللہ نے، تو اپنا خلیفہ بنا کے مقرر کیا ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر 9 رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ یہ ہمیں پکار پکار کے کہا جا رہا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، وہ پوشیدہ ہیں، ان پہ راکھ آ گئی ہے، مٹی آ گئی ہے، تو ہمیں وہ راکھ دور کرنی ہے، اور ہمیں اپنی وہ حیثیت پہچاننی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ ترجمانی کر رہے ہیں اس کی۔ ہم تو وہ بن گئے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ ہم تو دین کی رسوائی کا وہ بن گئے، باعث بن گئے۔ ہماری وجہ سے دنیا اسلام کی طرف نہیں آ رہی، بلکہ مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھ رہی ہے، اسلام کو دہشت گردی کا مذہب سمجھ رہی ہے۔ تو ہم ہیں کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی رسوائی کا باعث بن گئے ہیں۔ ہمیں یہ اپنا رویہ بدلنا ہے، اور ہمیں وہ سبق یاد کرنا ہے۔ عقل ہے تیری سپر، اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جو قوت اور طاقت دے رکھی ہے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد بتا رہے ہیں کہ عقل ہے تیری سپر، اس کو استعمال کرنا ہے، ہم نے بے عقل ہو کے نہیں چلنا۔ ہمارے کچھ ساتھی جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، ہمیں تھوڑا سنبھل کے چلنا ہے، عقل کو استعمال کر کے چلنا ہے، حکمت کے ساتھ چلنا ہے۔ عقل کے استعمال کو حکمت کہتے ہیں۔ ہمیں ابتدا میں ہی اپنے لیے کانٹے نہیں بچھا لینے اپنی راہوں میں، تو ہمیں سنبھل کے چلنا ہے، اور ہمیں لوگوں کے عیب گنوانے کی بجائے اپنا مشن بتانا ہے، اور اپنے عیبوں پہ نظر رکھنی ہے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھنی ہے۔ تو ہمیں یہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ہماری ذرا ہے، ہمیں بچائے گی دشمن کے تیروں سے، بچانے والی چیز ہماری عقل ہے، یہ ہماری ذرا ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ اگر باطل کا نظام مٹانا ہے، اسے ذبح کرنا، ختم کرنا، قتل کرنا ہے، شمشیر چاہیے تو وہ عشق ہے۔ عشق کے بغیر، جب تک ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نظام کا عشق ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، جب ان کا نہیں ہوگا تو پھر نظام کا بھی نہیں ہوگا۔ جب تک دلوں میں عشق نہیں ہوگا، ہم کوئی کام کر نہیں سکیں گے، خاص طور پہ وہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے عاشق بن کے، مجنوں بن کے، دیوانے بن کے کام کرنا ہے۔ تو پھر اعلان ہو رہا ہے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اللہ نے تو ساری زمین کا خلیفہ بنا کے بھیج دیا، اس کی طرف سے تو اعلان ہے، پوری دنیا تیرے لیے ہے، زمین آسمان تیرے لیے ہیں۔ قرآن میں بھی فرما رہا ہے، میں نے یہ زمین آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہاری خدمت میں لگا رکھی ہیں۔ ہم جب چلیں گے تو قدرت کے ساری یونیورسل فورسز ہمارے ساتھ چلیں گی، تو انشاءاللہ ہم چلیں گے اور اس منزل پہ پہنچیں گے جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو ہمیں
اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماسوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ میں کام کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے درود پاک کے صدقے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اس درود پاک کے صدقے سے ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری مدد فرما دے۔ جو پرچم ہم نے اٹھایا ہے اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں اس کو اٹھانے کی ہمت اور طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں منزل پہ اپنی مدد سے، اپنے کرم سے، اپنی طاقت سے پہنچا دے، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری مدد فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب ممبران کا بہت شکریہ کہ آپ میٹنگ میں اٹینڈ ہوئے۔ سب دوستوں کا شکریہ جی، اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔